السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے محترم عزیز دوستو اور میری ماں و بہنوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان کے روزے کے متعلق کہ رمضان کے روزے کس حالات میں فرض ہوتے ہیں، کن حالات میں ہم چھوڑ سکتے ہیں، اگر چھوڑتے ہیں تو اس کی قضا کیا ہے، اور اگر رکھنا ہی نہیں ہے تو اس کا فدیہ کتنا ہے۔ یہ سارے سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم کتاب کو اتارا۔ وہ کتاب جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے، جو ہمارے لیے ایک گائیڈ لائنز ہے، جس کو پڑھ کر ہم ہماری زندگی میں اپنی لائن سے ہٹی ہوئی جو زندگی ہوتی ہے اس کو راہ راست پہ لے آتے ہیں، اس کو صحیح رخ دے دیتے ہیں۔ جس کتاب کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ اس کتاب کی حفاظت میں خود کرنے والا ہوں۔ تو اتنی عظیم کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید یہ اس مبارک مہینے میں اتارا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو جملہ استعمال کیا، جو سینٹنس استعمال کیا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو رمضان کو پالے تو اس پر روزے رکھنا ضروری ہے۔ اب رمضان کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے سب سے پہلے تو مسلمان ہو، پھر اس کے بعد میں بالغ ہو، پھر اس کے بعد میں عاقل ہو، اور روزے کی طاقت ہو۔ اگر کوئی شخص عاقل ہے، ممیز ہو چکا ہے لیکن بلوغت کو نہیں پہنچا تو اس پر روزے فرض نہیں ہے۔ بالغ ہے لیکن عقل سے خالی ہے، عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، یا پھر نشے میں ہے، یا پھر مدہوشی میں ہے، تو ایسی حالت میں اس پر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ اس کی قضا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ یا اسی طرح کوئی ایسا ہے جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ فمن کان منکم مریضا، کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار ایسا بیمار ہے جس کی بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے الگ احکامات ہیں۔ کوئی ایسا بیمار ہے جس کی بیماری ختم ہونے کے امکان ہے، جیسے ابھی بیمار ہوا، اب 2-3 دن میں اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، تو اب اس کے الگ احکامات ہیں اور اس کے الگ احکامات ہیں۔ تو ایسی بیماری جو 1-2 دن میں عارضی طور پہ ہوتی ہے، جو 1-2 دن میں ختم ہو جاتی ہے، تو اگر اس بیماری کی بنیاد پر اگر کوئی روزے چھوڑتا ہے تو اس کی قضا رمضان کے بعد میں کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو بخار آ گیا، اب وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، بخار میں انسان ایک دم نڈھل ہو جاتا ہے، تو اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، تو اب وہ رمضان کے بعد کے جو ایام ہوں گے ان ایام میں اس روزے کی قضا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ البتہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری سے اچھا ہونے کی امید ہی نہیں ہے اس کو، کہ بابا اب اس کی بیماری جو ہے یہ اس سے دور نہیں ہونے والی، یا اسی طرح کوئی بوڑھے آدمی ہے، بوڑھے بزرگ ہمارے حضرات ہیں، تو یہ ایسے لوگ کیا کریں کہ جو بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتے، تو ایسے حضرات اسی طرح سے، اور آگے بھی جو مختلف قسمیں ہیں کہ جو لوگ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم رکھا ہے کہ فدیہ دینا ہے۔ تو
اب بات چل رہی تھی کس کی، کہ جو ایسا بیمار ہے جس کی بیماری سے شفا ہونے کی کبھی امید نہیں ہے، اور یا پھر ہمارے بڑے بزرگ ہیں جو کبھی اس روزے کی قضا نہیں کرنے والا ہے، تو ان کے لیے تقریباً 600 گرام، 550 سے تقریباً 600 گرام، ایک مد جسے کہا جاتا ہے، جو تقریباً 550 سے 600 گرام آپ مان لیں، 600 گرام اناج اس کو ایک روزے کے بدلے میں دینا ہوگا۔ اب اناج میں کیا دینا ہے؟ تو اناج میں جو ہم کھاتے ہیں یا پھر جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ جو اناج چلتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ اکثر علاقے میں، اپنے مہاراشٹر وغیرہ کے علاقے میں یہ چاول زیادہ چلتے ہیں، اپنی کوکن کے سائڈ پہ چاول زیادہ چلتے ہیں، اور اوپر کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ روٹیاں وغیرہ، گیہوں وغیرہ زیادہ چلتے ہیں۔ تو جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں تو وہاں کے اناج کے اعتبار کرتے ہوئے اس اناج میں سے ایک روزے کے بدلے میں 600 گرام اناج ہم کو دینا ہے۔ البتہ اگر کوئی 600 گرام اناج نہیں دے رہا، 600 گرام اناج کی قیمت دے رہا ہے، تب بھی امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کرتے ہوئے اس کی اجازت ہوگی۔ البتہ اناج اگر دیتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے جو دوسری قسم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او علی سفر، یا اگر کوئی سفر پہ ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے بہتر تو یہ کہ روزہ رکھے، لیکن اگر وہ روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو اس وقت کیا کرے؟ تو اس وقت یہ کرے کہ اس دن کا تو اس نے روزہ چھوڑ دیا، اب رمضان کے بعد میں اس دن کی قضا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ یہ بات ہوئی مریض اور مسافر کی۔ بعد میں مسئلہ آتا ہے مستورات کا۔ ہماری جو عورتیں رہتی ہیں تو ان کے کچھ الگ مسائل ہوتے ہیں، کبھی کبھی انہیں شرعی عذر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ روزے چھوڑتے ہیں، ان پر روزے نہیں ہوتے۔ البتہ شرعی عذر کی بنیاد پر بھی اگر کوئی عورت ایام جو پیریڈ وغیرہ جو عورت کے آتے ہیں اس وجہ سے بھی اگر کوئی عورت روزے چھوڑتی ہے، اس کی قضا بعد میں اس کے لیے ضروری ہے۔ ہماری اللہ معاف کرے، ہماری اکثر ماں بہنوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بابا ان روزوں کی قضا ہے کیا نہیں، وہ قضا ہی نہیں کرتے۔ لیکن اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے، ہم اپنے گھروں کی مستورات کو بھی دکھائیں، اور اگر کوئی ہماری ماں بہن دیکھ رہی ہے تو اپنے آس پڑوس میں رہنے والی مستورات کو بتائیں کہ اگر ہم حیض پیریڈ وغیرہ کی وجہ سے اگر ہم روزے رکھ نہیں رہی ہیں تو لیکن رمضان کے بعد میں جتنے بھی روزے ہمارے رمضان کے چھوٹے ہوئے ان کی قضا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ البتہ کچھ عورتیں اپنے حمل کی وجہ سے یا اپنے دودھ پلانے والے بچے کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھتی، تو ان عورتوں کے کیا مسائل؟ تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی روزہ کسی دوسرے آدمی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اگر کوئی روزہ کسی دوسرے آدمی کی وجہ سے چھوڑا، مطلب اس کے روزہ چھوڑنے میں اس کو بھی فائدہ ہوگا، دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ جیسے عورت نے اپنے بچے کے لیے روزہ چھوڑا کہ وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے، یا پھر دودھ پلانے والی کوئی عورت تھی، اس نے اپنے بچے کے لیے روزہ چھوڑا، تو اب ان عورتوں کو، یا پھر اسی طرح کوئی اگر مرد ہوتا ہے اور وہ مرد کسی کی جان بچانے کے لیے روزہ چھوڑتا ہے، مثلا کوئی ڈوب رہا تھا، اب اسے ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس نے کدی لگا دی، چھلانگ لگا دی، اب جیسے اس نے چھلانگ لگا دی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو ان حالات میں اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی حاملہ عورت اپنی جان کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے، یا پھر اسی طرح کوئی دودھ پلانے والی عورت اپنی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے، تو پھر اس صورت میں صرف ان روزوں کی قضا ہوگی، البتہ ان روزوں کے قضا کے ساتھ میں جو فدیہ ہوتا ہے اس کو دینا نہیں پڑے گا۔ یہ جو کچھ مسائل تھے جو مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے رکھیں روزوں کے متعلق سے، اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا اسی طرح ڈسکرپشن میں اگر ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوگا اس پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔
اللہ ہم سب کو عافیت اور صحیح سلامت رکھے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ خود بھی غور سے سنیں، کسی مسئلے میں الجھن پیدا ہو رہی ہو تو ہم سے رابطہ کریں، ہم سے پوچھیں، اور یہ مسائل، اس طرح کے مسائل ہمارے آس پڑوس میں جتنے رہنے والے مسلم مائیں بہنیں ہیں، مسلم بھائی ہیں، ان تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔